اگر آپ اپنے دل کی دنیا بدلنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو اسپیشل آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج آپ جو کچھ سیکھیں گے وہ انشاءاللہ آپ کی لائف چینج کر دے گا۔ دوستوں، ایک لمحے کو تصور کیجئے کہ آپ مدینہ منورہ کے در و دیوار کو چھوتی خوشبو میں سانس لے رہے ہیں اور لبوں پر درود ہے۔ جو ہی آپ نے پہلا درود اپنی زبان سے ادا کیا، آپ کی روح نے ایک برقی رشتہ مصطفی سے جوڑ لیا۔ یہی اسپیشل لمحہ ذہن سازی یعنی مائنڈ شیپنگ کا پہلا زینہ ہے، جو اندر سلگتے انگاروں پر ابر رحمت بن کر برسنے اور بے قرار دل کو قرار دینے کے لیے دل پر دستک دیتا ہے۔ مگر سوال اول یہ ہے کہ کیا درود صرف ثواب کمانے کا فارمولہ ہے، یا یہ قلبی انجینئرنگ یعنی ہارٹ انجینئرنگ کا اوزار بھی؟ جواب میں صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ یہ ایک نہیں، دونوں ہے دونوں۔ یعنی درود ثواب کا خزانہ بھی ہے اور شعور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کا ذہنی مقناطیس بھی۔ احادیث میں آیا ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہ رحمتیں دل میں سکینے کا خاموش کوٹ ڈال دیتی ہیں، اور اس کی تصدیق جدید سائنس سے بھی ہوتی ہے۔ عصر حاضر کے نیورو سائنسدان اپنی اسٹڈی کی بنیاد پر بتاتے ہیں کہ جب کوئی شخص ریدم میں کوئی متبرک عبارت دہراتا ہے تو دماغ میں الفا ویوز بڑھ جاتی ہے، پری فرنٹل کارٹیکس کولان ڈاؤن ہوتا ہے اور دل کی دھڑکن ہموار ہو جاتی ہے۔ مطلب درود کا روحانی فیض علماً بھی ثابت اور سائنسی سطح پر بھی لائق مشاہدہ۔ سبحان اللہ۔ صوفیہ کرام ہی کے بقول ذہن سازی یعنی مائنڈ شیپنگ کے 3 اہم اصول ہیں، اور اگر انہیں پا لیں، انہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے تو اس کی دماغی صحت طویل عرصے تک برقرار رہتی ہے اور وہ شخص بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ دوستوں، آپ کو بہت سے لوگ یہ تو بتاتے ہیں کہ مراقبہ کرو، یہ صحت مند اور خوشگوار زندگی کا راز ہے۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، کوئی شک والی بات نہیں، لیکن مراقبہ کریں کیسے؟ اس کے لیے صوفیہ کرام نے ایک آسان ترتیب بتائی ہے، 3 اہم ستون بتائے، وہ سب میں آپ کو اپنے الفاظ میں انتہائی سادہ لفظوں میں بتاتا ہوں۔ پہلا ستون، یا یوں کہیے پہلی سیڑھی ہے نیت اور ارتکاز۔ کیا مطلب؟ کہ خود سے کہیے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر حق تعالی شانہ کی رحمت میں آ رہا ہوں اور اپنے دل کو سنوار رہا ہوں، لیکن اس دوران اپنی آنکھیں بند کریں، 3 گہری سانسیں لیں، ہر سانس کے ساتھ دل پر ہاتھ رکھ کر نیت دہرائیں۔ دوسرا ستون، ذرا دھیان سے سمجھیے گا، یہ صوفیہ کرام کا خاص ہنر ہے، اسی لیے اسے صوتی ہنر یعنی تجوید پلس ردم کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے الفاظ صاف ستھرے اور واضح، مخارج درست اور ردم یکساں رکھیں، اور 3x3 کا فارمولہ لگائیں، یعنی ہر لفظ کو 3 حرفی سیکشن میں توڑ توڑ کر 3-3 سیکنڈ کے وقفے سے پڑھیں۔ تیسرا ستون تخیل مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی قلبی اسکرین پر دل میں خیال ہی خیال میں تصور کیجئے سبز گنبد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اپنی من پسند خوشبو کو پرسکون انداز میں محسوس کریں۔ یاد رہے، اس سب کے دوران آپ نے 10 مرتبہ درود پڑھنے ہیں، اور ہر 10 درود کے بعد 5 سیکنڈ مکمل خاموشی اختیار کریں، اور اس میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیجئے۔ سلام کے بہت سے کلمات ہیں، آپ جو چاہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو میں نے آپ کو صوفیاء کی زبانی کچھ ترتیب بتائی، لیکن اب آگے کا منظر ذرا اور بھی توجہ سے سنیں اور سمجھیں۔ اس عمل سے پہلے اپنے آپ کو جسمانی طور پر تیار کریں۔ اس مقصد کے لیے باوضو حالت، سیدھی کمر، گردن جھکی ہوئی اور کندھے ڈھیلے چھوڑ دیں۔ اگر ممکن ہو تو عطر خوشبو کا استعمال لازمی کریں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ سانس کے پیمانے کو سمجھیں، پھر عمل کریں۔ اس کی ٹیکنیک ہے 4-4-6، یعنی سب سے پہلے تو 4 سیکنڈ ناک سے سانس اندر لیں، پھر 4 سیکنڈ روک کر درود کا ابتدائی حصہ اللہم صلی ذہن میں دہرائیں، پھر 6 سیکنڈ میں منہ سے سانس آہستہ آہستہ چھوڑتے ہوئے علی محمد وعلی آل محمد پڑھیں۔ ہر حرف کو بوسہ دیجیے، صاد کی صفیر، لام کی حلاوت، ہا کی حرارت، سب پر دھیان اور توجہ ہو۔ یقین کر اگر مخارج درست ہوں تو درود دل میں عجب وائبریشن پیدا کرتا ہے، جو ذہنی رکاوٹوں، پریشانیوں اور تھکاوٹوں کو توڑ مڑوڑ دیتا ہے۔ پھر جب ہر بار تسبیح کے 10 تانے پورے ہوں تو 2 سیکنڈ خاموشی میں قلب کی دھڑکن سنیں، یعنی نہ کچھ پڑھیں نہ کچھ کہیں، بس دل کی دھڑکن کو سنیں۔ یہ چھوٹا سا وقفہ ذہن کو ایسی تاثیر دیتا ہے کہ اگلا درود پوری توجہ کے ساتھ جذب ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ 100 درود کی نشست لیجئے، کانوں کو اپنے الفاظ پر مرکوز رکھیں۔ مشق کا مقصد آپ کے ذہن میں کیا پڑھ رہا ہوں سے میں کیا سن رہا ہوں کی طرف شفٹ کریں۔ آنکھیں بند، سانس لمبی، تصور کیجئے کہ آپ کے سینے سے نور نکل کر مدینے کی فضا کو منور کر رہا ہے، اور روزہ اطہر سے پلٹ کر آپ کے قلب کو مزید روشن کر رہا ہے۔ یہی کشش 2 طرفہ اصل ذہن سازی ہے، درود بھی ہمارا اور فیض بھی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم۔
ائمہ حدیث نے درود کے کم از کم صیغے صلی اللہ علیہ وسلم اور مفصل صیغے درود ابراہیمی کی فضیلت پر الگ الگ ابواب قائم کیے۔ فقہا کے نزدیک درود ابراہیمی نماز کے اندر فرض رسول ہے، جبکہ نماز کے باہر مستحب مؤکد۔ امام غزالی نے 40 فی الاصول الدین میں ذکر لسانی اور ذکر قلبی کی طبقہ بندی کی اور لسانی تکرار کو قلبی توجہ کے بغیر نہ تمام قرار دیا، اور معاصر محققین مثلا ڈاکٹر عمر فاروق عبداللہ نے تصوف کی اصطلاح مراقبۃ الحبیب کو نفسیاتی میتھڈولوجی کے طور پر ڈیکوڈ کیا ہے۔ دوستو، علمی مشقافی کبھی کبھار دل کے پھول کو خشک کر دیتی ہے، فقط ریت کی طرح الفاظ دہرانا روح کی پیاس نہیں بجھاتا۔ اصل کمال علم پلس حس پلس عمل کے سنگم ہے۔ جب درود علمی دلیل کے ساتھ دل کے تار چھیڑ دے تو یقین جانی کہ ذہنی معجزے بھی ظہور پذیر ہوتے ہیں اور نتیجے میں پریشانی دور ہوتی ہے، نیند کا معیار بہتر ہونے لگتا ہے، کیونکہ دل کی ہارٹ ریٹ ویریبلٹی بیلنس ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس بتائے ہوئے صوفی راہ سے اپنی لائف چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ایک 7 روزہ آسان چیلنج ہے۔ چیلنج بڑا آسان ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ چیلنج یہ ہے کہ ہر روز فجر کے بعد 100 مرتبہ درود پلس 2 منٹ بتائے ہوئے طریقے سے مراقبہ کریں، اور پھر نوٹ کریں کہ آج دل کا موڈ کیسا رہا، اور 7 دن کے بعد آپ اپنے ایکسپیرینس کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو میرے عزیز دوستوں، یہ صرف حروف نہیں، دل کی دنیا بدلنے کا راز ہے، اور یہ صرف ثواب کمانے کا خزانہ ہی نہیں، شعور مصفی کا پاسپورٹ بھی ہے۔ یہ صرف لغوی تکرار نہیں، روحانی اور نفسیاتی ریوائرنگ کا فن ہنر بھی ہے۔ تو کیوں نہ درود کو اپنے ذہن، دل اور عمل کا نغمہ بنائیں، اور جب دل کی راگنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم سے ہم آہنگ ہو جائے تو رب کریم کی رحمت کا افق بھی ہمارے لیے واہ ہو جاتا ہے۔ امید ہے ساری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی۔ کومنٹس میں لکھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔